إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سال کے مختلف مہینے، سال کے مختلف موسم، سال کی مختلف راتیں اور سال کے مختلف دنوں کو کچھ ایسی فضیلت اور ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ان کا تھوڑا سا اہتمام کر لیں تو ہمارے ساری زندگی کے گناہ دھل سکتے ہیں۔ وہ ایام، وہ راتیں، وہ مہینے اور موسم آپ کے یہاں معروف ہیں۔ ضرورت اور بنیادی ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کا علم ہو، طریقہ معلوم ہو۔ اور علم، دنیاوی علوم چاہے ہم کتنے بھی حاصل کر لیں، اگر بنیادی دینی علم حاصل نہ ہوگا تو سارے کا سارا بے سود ہوگا۔ پیٹ کا ایندھن تو یقیناً ملتا رہے گا، لیکن قبر میں اور حشر میں اور آخرت میں کیا حال ہوگا وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ علم والے اور بے علم کیا یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علم کے حصول اور خاص طور پر دینی علم کے حصول کے لیے آج الحمدللہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ آپ کو کہیں بڑی محنت کر کے دور جانا اور اپنے کام کاج چھوڑ کر بیٹھنا ضروری نہیں رہا۔ اپنے گھر کے اندر ہوتے ہوئے آپ کے موبائل میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے کمپیوٹر میں دنیا بھر کی لائبریریاں موجود ہیں، اور دنیا بھر کے علماء کے ساتھ آپ صرف ایک ٹچ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عرب لوگوں کے لیے عرب علماء ہیں، انگلش جاننے والوں کے لیے انگلش علماء ہیں، اردو جاننے والوں کے لیے اردو علماء ہیں، بنگلہ، پشتو، ملباری، کسی بھی زبان میں کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے علماء موجود ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی سی دلچسپی لیں، تھوڑے سے رابطے بڑھائیں، صرف اپنی کمپنیوں، اپنے مینیجروں، اپنے عہدے داروں کے ساتھ ہی رابطہ رکھیں، کچھ اہل علم کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں۔ اگر ابھی جو ہمارے سامنے ایک عظیم موسم آ رہا ہے، اگر اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یکدم نہ صحیح، ایک ایک کر کے اگر آپ سال کے مختلف موسموں، سال کے مختلف دنوں اور راتوں
اور سال کے مختلف مہینوں کے اعمال کو ایک ایک عربے کی سیکھیں تو سال میں آدمی مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک سال کوئی بڑی مدت تو نہیں ہے نا، آج تو پلک جھپکنے میں سال گزر جاتا ہے۔ ابھی کل ایسے لگتا ہے کہ 1444 تھا، کب 45 شروع ہوا اور کب 45 کا بھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ذوالقعدہ 11واں مہینہ۔ دیکھتے دیکھتے پورا سال گزر جاتا ہے، لیکن اگر ہمیں توجہ ہو رمضان میں رمضان کے سارے مسائل سیکھ لیں، ان دنوں میں حج کے مسائل سیکھ لیں تو آسانی کے ساتھ ہم اپنے ارکان اسلام کو بڑی آسانی کے ساتھ مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع مہیا فرمایا ہے کہ اب حج جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ باہر کی دنیا سے فلائٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں، حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور مقامی لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرا لی ہے، اپنے نام لکھوا لیے، بکنگ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ابھی وقت باقی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے تو ابھی وقت ہے، ابھی آپ جانے کے انتظامات میں سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور حج پر نکلنے کے لیے، جانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز حج کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، حج کی تعلیم حاصل کرنا۔ اور موجودہ دور میں آج کل حج پر جانے کے لیے دوسری اہم چیز ہے تصریح۔ یہ تو یقیناً آپ جانتے ہیں نا کہ تصریح کیا ہے؟ حج پرمٹ۔ پہلے باہر کے ملکوں سے آنے والوں کے لیے حج پرمٹ ہوتا تھا، مقامی لوگ جب چاہیں بیگ اٹھایا اور حج کو جا رہے ہیں۔ اب الحمدللہ دنیا سے اتنے حجاج آتے ہیں کہ انتظامات کرنے کے لیے ان لوگوں کو پہلے سے یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیک وقت لاکھوں لوگوں کو سنبھالنا یہ سعودی حکومت کا ہی کام ہے۔ ہر سال ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر سال 2 مرتبہ رمضان المبارک، موسم رمضان اور موسم حج، گویا کہ 4-6 مہینے وہ اسی کام لگے رہتے ہیں، اور بہت بڑی محنت ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاکم سے لے کے محکوم تک تمام دینی اداروں اور نظم و نسق قائم رکھنے والے اداروں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی محنت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ تصریح پرمٹ لینا سعودی دارالفتاء، مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، ان کی سربراہی میں یہاں ایک دارالفتاء کے علاوہ ادارہ ہے ہیئت کبار العلماء، سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی، جس میں مفتی اعظم کی سربراہی میں 18 دیگر علماء ہیں، 19 علماء کی کمیٹی ہے، اور اس کمیٹی نے یہ باقاعدہ قرار پاس کیا ہے، یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پرمٹ لیے بغیر روانہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ ایک تو بات ہوتی ہے کہ غیر قانونی ہے، اور جب ولی امر کی طرف سے باقاعدہ حکم ہو جائے کہ پرمٹ لے کے حج کے لیے روانہ ہوں اور ولی امر کی بات کا انکار کیا جائے تو یہ گناہ ہے۔ یہ ہیئت کبار علماء کا فتویٰ ہے، اور غیر قانونی پکڑے جانے والوں کے لیے آپ کو میرا خیال ہے آج کل میں میسج آ رہے ہوں گے وزارت داخلہ کی طرف سے، MOI، ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ اگر کوئی بغیر پرمٹ کے حج کرتے ہوئے پکڑا گیا
تو 10,000 ریال جرمانہ. اگر سعودی ہے تو اس کو وہ جانیں گے، اور اگر غیر سعودی ہے تو اپنے ملک میں آؤٹ ایگزٹ. اور بعض شکلوں میں اگر کسی نے غیر قانونی حاجی کو مکہ لے جانے کی اپنی کار میں اپنی گاڑی میں جسارت کی تو اسے 50,000 ریال جرمانہ. لہذا پہلے نمبر پر علم حاصل کریں، دوسرے نمبر پر تصریح حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. یہ جتنے حملوں والے ہیں، کاروانوں والے، وہ رہائش کے ساتھ ٹرانسپورٹ کے ساتھ بھی تصریح دیتے ہیں اور نری تصریح بھی دیتے ہیں. صرف تصریح لے لو، آپ جانو، ٹرانسپورٹ جانے، جو چاہے تم نے خود کرنا ہے. ابھی وقت باقی ہے. جس کو اللہ رب العزت ہمت دے، توفیق دے، اسے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا. آج ہم سوچ لیتے ہیں کہ نہیں، اس سال رہنے دیتے ہیں، اگلے سال سے، اور اگلا سال، اگلا مہینہ، اگلا دن، اگلی گھڑی کس نے دیکھی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج جلدی کر لو، تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم میں کل تک کون سے تمہیں حالات پیش آنے والے ہیں. ما يعرض له فإن أحدكم لا يدري، کل کو کیا ہونے والا ہے. آج ہی حج کر لو، اسی موقع پہ حج کر لو، اسے تاخیر نہ کرو. اور اس حج کی فرضیت قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں موجود ہے. حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، اس میں حج کو 5واں رکن قرار دیا گیا. اور یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آل عمران آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس راستے کی استطاعت ہے، نان و نفقہ، راستے کا خرچہ ہے، گھر والوں کے لیے خرچہ ہے، وہ حج کرے. اس پر حج کرنا فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، حج کی توفیق موجود ہے، تندرست و توانا ہے، صحت مند ہے، مال و دولت موجود ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا. وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر کوئی کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے. اسے کسی کی عبادت سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، اور کسی کے کفر سے اسے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، وہ بے پرواہ. قرآن کریم کی اس آیت میں بھی حج کو فرض قرار دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرض قرار دیا گیا. اور پھر یہ وہ عبادت ہے جسے نماز کی طرح نہیں کہ روزانہ ہو، روزے کی طرح نہیں کہ سالانہ ہو، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں الحج مرہ. ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی حدیث، الحج مرہ، حج ایک مرتبہ ہے. فمن زاد فتطوع، جو ایک سے زیادہ مرتبہ حج کرے گا وہ اس کے لیے نفل ہوگا. ایک مرتبہ حج فرض اور اس کے بعد نفل. اور اگر آدمی حج کر لے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. من حج فلم یرفس ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت یا شہوانی گفتگو نہ کی اور نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹا کہ گویا آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا. جیسے پہلے دن کا بچہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی تمام گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے. حاجی کی زندگی بھی قابل رشک اور حاجی کی موت بھی قابل رشک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر حاجی حج کرنے کے لیے گیا
اونٹنی سے گرا، گردن ٹوٹ گئی، جان نکل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دو، ولا تغطوا راسہ ولا تحنطوہ، نہ اسے خوشبو لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، یہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ موت بھی قابل رش کہ یہ اپنی قبر سے لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ موقع رکھا ہے، اور استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مس سبیل، یہ سبیل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، زاد راہ، خرچہ، سواری کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، اور آپ کہہ لیں کہ حج والے جو گروپ لے کے جاتے ہیں ان کو دینے کا خرچہ، اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ پر حج فرض ہے۔ اور حج مبرور اگر کوئی سر انجام دے لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے مابین والے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے عمرہ کیا اور پھر اللہ نے کسی موقع پر عمرہ کا چانس دیا، دوبارہ عمرہ کر لیا، ان دو عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، گویا کہ حج مبرور جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، حج کے دوران کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حج پر جائے تو وہاں سے دنیا کی رغبت کم ہو جائے اور آخرت کی رغبت بڑھ جائے، یعنی اس کی زندگی میں ایک بہترین انقلاب آ جائے۔ پہلے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، اب اگر وہ دین کے لیے، آخرت کے لیے بھاگنا شروع کر دے تو سمجھے کہ اس کا حج حج مبرور ہے، اور اس کے اللہ رب العزت نے پہلے سارے گناہ معاف کیے اور جنت کا ٹکٹ اس کو عطا کر دیا۔ یہ حج مبرور کا ثواب۔ اور یوم عرفہ، حج کریں گے تو یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو اللہ رب العزت نے نہ حاجیوں کو محروم رکھا اور نہ ہی غیر حاجیوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ جہنم سے اپنے بندوں کو اس دن سے زیادہ آزاد کرتا ہو۔ من یوم عرفہ، یعنی جتنے لوگوں کو اللہ یوم عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنے کسی دوسرے موقع پر آزاد نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو جاؤنی شعثاً غبرا، یہ پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ جتنے لوگ آج میدان عرفات میں حج کی نیت سے موجود ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اور اگر کوئی حاجی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میدان عرفات میں روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، معروف حدیث ہے کہ آپ نے دودھ کا پیالہ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد پیا، لیکن جو حج پر موجود نہیں ہے وہ یہاں ہوتے ہوئے روزہ رکھ لے تو اللہ رب العزت نے ان کے بھی 2 سالوں کے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کیا۔
صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ حج کے مسائل اور حج کے فضائل اور حج کے احکام بہت زیادہ ہیں، اور کوشش کریں کہ جس نے ابھی تک بھی تشریح نہیں بنوائی، پرمٹ نہیں بنوایا، پرمٹ بنائے، توفیق موجود ہے تو پھر تاخیر نہ کرے۔ اب رہا مسئلہ کہ حج مبرور کی جو ایک شکل ہے، یا بعض اہل علم نے کہا کہ حج مبرور ہوتا کیا ہے۔ حج مبرور وہ ہے جو سنت کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ حج پر گئے، اپنی مرضی کرتے رہے، جب چاہے جہاں سے چاہے اٹھے، جہاں چاہے چل دیے، سنت پر عمل نہیں کیا تو وہ حج مبرور نہیں ہوگا۔ حج مبرور تب ہوگا جب سنت کے عین مطابق ہو، آدمی کا عقیدہ صحیح ہو۔ کئی لوگ حج جیسے عظیم عمل کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اس دوران بھی شرک کرنے سے باز نہیں آتے۔ بدعات اور شرک عادی ہیں اپنے ملکوں میں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ مکہ میں آ کے بھی باز نہیں آئے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں، پہلے بھی بارہا ذکر کی کہ مکہ مکرمہ میں آدمی پہنچا ہوا، تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا بخار ہو گیا، کچھ نزلہ ہو گیا، رش ہوتا ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ٹیلی فون کرتا ہے اپنے گھر والوں کو، کہتا ہے یار ذرا داتا دربار جا کر دعا کرنا، میری طبیعت ذرا تھوڑی گڑبڑ ہے۔ داتا دربار میرا خیال انڈیا والے بھی جانتے ہی ہوں گے کہاں ہے۔ لاہور میں علی حجویری رحمہ اللہ، ان کی قبر، ان کا مزار، اسے کہا جاتا ہے داتا گنج بخش۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ لاہور کے اس مزار پر جاؤ اور میرے لیے دعا مانگو، میں بیمار ہوں۔ کتنا بد نصیب ہوگا یہ حاجی، اللہ کے در پر پہنچا ہوا، اللہ کے گھر پر پہنچا ہوا، اللہ کی ذات پر کوئی اسے اعتماد نہیں ہے، کہتا ہے کہ وہاں جاؤ۔ اگر حج کریں تو شرک و بدعات سے پاک ہو، سنت کے عین مطابق ہو، تو انشاءاللہ وہ حج مبرور ہوگا۔ اب مختصر انداز سے حج مبرور کی ایک مختصر شکل جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات ہے اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے گھر سے روانگی۔ گھر سے نکلنے کی دعائیں تو ظاہر ہے کہ سب کو آتی ہے نا، گھر سے نکلتے وقت کیا دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا دعا ہے۔ سواری پر بیٹھنے کی دعائیں بھی آپ کو یاد ہیں، نہیں تو وہ کر لے۔ اب جہاں تک تعلق ہے روانگی کا دن اور روانگی کا وقت، کسی بھی دن روانہ ہو جائیں اور کسی بھی وقت روانہ ہو جائیں جائز، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعرات کو نکلا کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے کاروان دوسرے دنوں میں لے کے جائیں گے، جائیے، کوئی بات نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سفر کا آغاز عموماً صبح کے وقت کیا کرتے تھے، صبح۔ ہمارے کاروانوں کی اکثریت عصر کے بعد نکلتی ہے۔ جائیے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن اگر کوئی اپنے انتظام سے جا رہا ہے تو اسے صبح نکلنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح والوں کے لیے، چاہے حج کے لیے نکلے، چاہے کاروبار کے لیے نکلے، ہر کسی کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں میں پہلے کبھی بھی اپنا کاروان، تجارتی قافلہ بھیج دیا کرتا تھا، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا، میں نے اپنے کاروانوں کو، قافلوں کو صبح کے وقت روانہ کرنا شروع کیا۔ مجھے پھر اب معلوم ہی نہیں رہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی دولت سے نوازا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے صبح نکلنے والوں کے لیے، لیکن آپ جب چاہیں نکلیں، کوئی حرج نہیں۔ اور آج سواریوں کا انتظام الحمدللہ
بہت ہے، ہوائی جہاز موجود ہیں، بسیں ہیں، کاریں ہیں۔ اب اس کے باوجود ایک آدمی دور پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے اور یہاں سے وہاں سے کہے کہ میں پیدل سفر پہ جاتا ہوں حج کے لیے، ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ کہیں کہیں، کبھی کبھی۔ اتنی بڑی ہمت بھی کوئی نہیں کرتا اور کرنی چاہیے بھی نہیں۔ یہ محض ریاکاری، اخباروں میں آ جائے گا، ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے کہ یہ صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنے عمل کو راستے میں آدمی برباد کر لیتا ہے، اور یہ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اس کے کندھوں سے پکڑ کے گھسیٹے ہوئے لایا جا رہا۔ پوچھا کہ کیا ہے اس کو؟ کہا اس نے نظر مان لی تھی کہ میں پیدل حج کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ اس کو اس کے عذاب میں مبتلا کیے جانے سے غنی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اسے حکم دیا کہ تم سواری پہ سوار ہو جاؤ اور اپنی نظر کا کفارہ دے دو۔ نظر کا کفارہ تو معلوم ہے نا، 3 روزے، 10 مسکین کا کھانا، 10 مسکین کا کپڑا، جو توفیق ہے، کسی کے پاس غلام ہے تو غلام آزاد کر دے۔ بہرحال یہاں سے روانہ ہو، اپنے ساتھیوں کا عزت احترام کے ساتھ سارا سفر جو ہے مل جل کر کاٹیں، اور آگے جا کے ہمارے سامنے میقات آ جاتا ہے۔ ہمارے لیے میقات کون سا ہے؟ قرن المنازل یا طائف کہہ لیں، السیل الکبیر۔ جو لوگ ریاض سے سیدھے مکہ جاتے ہیں ان کے لیے راستے میں یہ میقات آتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر میقات بھی ہیں۔ یہ لملم ہے یمن والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، ذات عرق ہے عراق والوں کے لیے، جوفہ ہے شام اور مصر والوں کے لیے، اور مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ۔ یہ 5 مواقیت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد الحج والعمرہ ہن لہن ولمن اطاع علیہن۔ یہ جن کا میں نے جن شہروں کا نام لیا، جن جگہوں کا نام لیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے میقات ہیں، یا جو ان کے راستے سے آ جائے۔ اب آپ نے نام لیا ہے نجد کا، نجد قرن المنازل طائف اور کویت، اور یہ پوری خلیج جو ہے جب ریاض سے مکہ جائے گی تو سب کے لیے نجد ہی بڑھتا ہے۔ ایسے ہی شام مصر، ایسے ہی اس کے بعد دوسرے علاقے، جو جس علاقے سے آئے جو میقات آئے گا اسی میقات سے اس کو احرام باندھنا ہے۔ اور احرام باندھنے کا طریقہ تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ بڑا مشکل ہو۔ الحمدللہ آپ لوگ عمرہ کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ مردوں کے لیے جو 2 چادریں، اور جوتے کے لیے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ جوتا کیسا ہو۔ کئی مرتبہ لوگوں نے ہمیں فوٹو بھیجے کہ بھائی یہ جوتا حج کے لیے چلے گا، یہ جوتا عمرہ کے لیے۔ کوئی بھی جوتا پہنے، کوئی بھی، شرط صرف ایک ہے کہ وہ جوتا ٹخنوں کے اوپر نہ ہو۔ ٹخنے ہیں نا، پاؤں کے یہ جگہ جو ہڈی ہوتی ہے دائیں بائیں، اس ہڈی سے اوپر جوتا نہ جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ جوتے اوپر تک ہوتے بھی نہیں، سوائے کوئی اسپیشل ہیں، کچھ لیڈیز کے جوتے ہیں، اور عموماً جو آوارہ قسم کی لیڈیز ہیں ان کے لیے، جن کو صرف جوتا ہی دکھانا ہوتا ہے اور ساتھ آدھی آدھی ٹانگیں بھی دکھ رہی ہیں۔ مردوں کے لیے ہیں، کچھ فوجیوں کے جوتے ہیں، سپاہیوں کے جوتے ہیں۔ عموماً جوتا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہی ہوتا ہے۔ اگر جوتا ٹخنے سے نیچے ہے، وہ بوٹ ہے، وہ چپل ہے، وہ سینڈل ہے، وہ کیا ہے، کسی بھی نام کا جوتا ہے، آپ حج کے لیے عمرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ مردوں کے لیے 2 چادریں، عورتوں نے بھی آج کل بنا لیا ہے اپنا ایک مخصوص لباس۔ وہ کہتی ہوں گی کہ یہ کیا چادریں پہنے پھرتے رہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں اپنے ہی کپڑوں میں رہو۔ عورتیں بھی آج کل ایک مخصوص قسم لباس بنوا بیٹھی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس قرار نہیں دیا۔ جو بھی
پاک صاف ستھرا نیا پرانا دھلا ہوا لباس ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، با پردہ، پردے والا۔ اور عورتوں کو دستانے پہننا اور نقاب، جو عربی نقاب آپ جانتے ہیں، یہ ایسے ناک کے اوپر بدو عورتیں خاص طور پر صحرائی عورتیں پہنتی ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت نقاب نہ باندھے اور عورت دستانے نہ پہنے، گلوز۔ اب ہمارے یہاں اس نقاب کو کچھ اور ہی نقاب، ہمارے پاکستانی انڈین نقاب بنا لیا کہ عورت پردہ نہیں کرے گی بلکہ سارا وقت منہ ننگا رکھے گی۔ بہت غلط بات ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین نے حج و عمرے کیے، حج کیا، اور اس حج میں موجود خواتین نے اپنے یہ بیانات ریکارڈ ہیں موجود کتب حدیث میں کہ اگر کوئی غیر محرم آ جاتا، صدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، تو ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتے۔ وہی نقاب ہے نا ہمارے پاک بہن میں۔ اکیلی ہیں، گھر میں ہیں، کمرے میں ہیں، یا خواتین کے ٹینٹ میں ہیں جہاں مرد کوئی نہیں ہے، غیر محرم کوئی نہیں ہے، وہاں اپنے چہرے کو ننگا رکھیں۔ یہ ہے نقاب کے لیے زیادہ سے زیادہ۔ جو سارے کا سارا حج اور عمرہ ہی ننگے منہ کرتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب رہا مسئلہ احرام باندھ لیا اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یا گاڑی میں بیٹھ کر آپ اب تلبیہ شروع کریں گے۔ نہا لیا، مرد خوشبو لگا لے، لیکن احرام باندھنے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے ڈائریکٹ احرام کو خوشبو نہیں لگنی چاہیے، جسم کو لگائے، اور جسم سے اگر آ جاتی ہے آپ کے احرام میں تو کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کے لیے ظاہر ہے کہ نہ یہاں باہر نکلنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں، تو حج میں خوشبو لگانا کیسے جائز ہوگا؟ اب یہاں آپ نے اختیار کرنا ہے حج کی 3 اقسام میں سے، حج افراد، حج قران یا حج تمتع۔ افراد جو صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، ساتھ میں عمرہ نہیں ہوتا، اس میں قربانی نہیں ہے، اگر کوئی دے تو ثواب، نہ دے تو واجب نہیں۔ حج قران، حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام۔ اللہم لبیک حجن، حج افراد، اللہم لبیک حجن و عمرہ، حج قران کا احرام، اور اللہم لبیک عمرہ، میقات سے صرف عمرے کا احرام۔ یہ ہوگا حج تمتع والی۔ اور حج تمتع تینوں حجوں میں سے افضل ترین حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے مکہ پہنچ کر اور صفا مروہ کی سعی کے درمیان کھڑے ہو کر خطاب فرمایا اور فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الحدی، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ حج قران میں کیا کیا مشقتیں ہیں تو میں جانور ساتھ نہ لیتا، بلکہ میں حج تمتع کرتا۔ اس حدیث کی روح سے اہل علم نے کہا ہے کہ حج تمتع افضل ہے، کیونکہ یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی تمنا ہے، لیکن آپ نے کیا قران، اور قران کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ جانور لے کے جائیں۔ جو لوگ جانور نہیں لائے تھے، حج قران کی نیت انہوں نے کر لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی آرڈر ان کی نیت فسخ کرا دی، کہا کہ وہ نیت ختم کرو اور حج تمتع کرو، عمرہ کر کے احرام کھول دو۔ بعض لوگوں نے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ سمجھتے ہوئے احرام نہیں کھولا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ ام المومنین جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کو کنہوں نے ناراض کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ احرام کھول دو، عمرہ کر کے، کوئی اس طرف آ نہیں رہا۔ تو صحابہ کرام ظاہر ہے کہ نافرمانی تو کرتے نہیں تھے، سمجھے کہ شاید آپ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن جیسے علم ہوا کہ نہیں مشورہ نہیں یہ حکم ہے، تو سب نے جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں تمتع کی بجائے قران کی بجائے انہوں نے تمتع کی نیت کر لی۔
لہذا حج تمتع کریں. اور حج تمتع کیا ہے؟ میقات سے آپ نے احرام باندھا، مکہ پہنچے، عمرہ کیا اور احرام نکال دیا، بال آدھے آدھے کٹوا لیں. اور آدھے 4-6 کینچی مارنے سے آدھے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے جی 4-6 کینچی مارو بس ہو گیا. اس سے آدمی احرام سے خارج نہیں ہوتا. آدھے آدھے بال یعنی ہر بال کٹنا چاہیے، آدھا پونا سوایا. اور جب آپ اس بال کٹوانے سے فارغ ہو گئے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کو 1 دن ملتا ہے، 2 دن ملتے ہیں، 10 دن ملتے ہیں. 8 ذو الحج یوم ترویہ تک آپ اب فارغ ہیں. 8 ذو الحج کو نئے سرے سے آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے. پہلے میقات سے عمرے کا احرام تھا، 8 ذو الحج کو حج کا احرام ہوگا. اور احرام کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور وہ کیا ہیں؟ بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں تراشنا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، جرابیں نہیں، سر کو نہیں ڈھانپنا مردوں کے لیے، اور جرابیں مردوں کے لیے، دستانے نہیں پہننا عورتوں کے لیے، خوشبو نہیں لگانا. نکاح اور منگنی میرا خیال یہ تو لوگ کم ہی کرتے ہیں، لیکن اس وقت لوگ کیا کرتے تھے کہ وہیں اکٹھے ہوئے. بلکہ اب بھی میرے سننے میں بعض دفعہ آتا ہے کہ حج پہ آئے ہوئے ہیں یا عمرہ پہ آئے ہوئے ہیں تو یہی نکاح کر لیں. احرام کی حالت میں یہ کام نہیں ہوگا. عمرہ کر لیا، اب نکاح کرے، منگنی کرے، 8 تاریخ تک آپ کو گنجائش. لیکن احرام کی حالت میں یہ چیزیں منع ہیں. جنگلی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں. مکہ اور مدینہ کے درختوں کو کاٹنا اور گھاس پھوس اکھاڑنا یہ بھی جائز نہیں، سوائے ایک مخصوص گھاس اذخر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اذخر کی اجازت دے دیں، وہ تو ہمارے گھروں میں چولہا جلانے کے کام آتا ہے. تو آپ نے فرمایا چلیے اذخر کاٹ لیں. باقی گھاس پھوس اور درختوں کو کاٹنا جائز نہیں. اور بوسہ یا جمع سے تو حج جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اگر احرام کی حالت میں کیا، حج اگلے سال کرنا فرض، اور 1 اونٹ کی قربانی دینا بھی فدیہ کے طور پر ضروری ہو جائے گا. بوس و کنار منع ہے. لڑائی جھگڑا، فسق و فجور جائز نہیں. غسل کر لیں، کوئی حرج نہیں. اگر ضرورت ہے، ابھی گرمی میں ضرورت پڑتی ہے، بعض دفعہ بچہ ہے اس نے کچھ ایسا کر دیا کہ احرام اور جسم بھی سارا نجس کر دیا، غسل کر لیں. اور خواتین کے لیے خاص طور پر اگر وہ کنگھا کرنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کا استعمال کریں، انگلیوں سے بالوں کو سنوار لیں. لیکن اگر ضرورت ہے کنگھا کرنے کی تو کنگھا کر لیں، اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں. اور جان بوجھ کر بال توڑنا ظاہر ہے کہ وہ کفارے کا سبب بن جائے گا، فدیے کا سبب بن جائے گا. لیکن اگر کوئی کنگھا کرتا ہی ہے، اس کے بال ہاتھ سے انگلیوں سے نہیں سنورتے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر اس میں کوئی بال بھی ٹوٹ جائے تو بھی. لہذا غسل کرنا جائز، احرام بدلنا جائز، سایہ کرنا جائز. آئی ڈراپس بعد میں تھوڑی سی سمیل ہوتی، خوشبو ہوتی ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے. سمندری شکار جائز ہے بلا قصد. اگر کسی عورت سے چھو جائے، اب رش میں ظاہر ہے کہ یہ طواف میں تو خاص طور پر بہت ممکن ہوتا ہے کہ عورتوں سے چھو جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نیت خراب نہ ہو. ایسے ہی موذی جانوروں کو مارنا احرام ہے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میں باتھ روم میں داخل ہوا، کاکروچ نکلا میرے پاؤں کے قریب آیا تو میرا پاؤں اچانک اس کے اوپر آ گیا. عادتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ بات کہیں جائے نا. احرام کی حالت میں بھی اگر آپ نے یہ کر دیا تو کوئی حرج نہیں. موذی جانور ہے، بچھو ہے، سانپ ہے اور باولا کتا ہے، ان جانوروں کو مار دیں، کوئی حرج نہیں. اور پچنے لگوانا، یہ جو کپنگ ہے، اگر کسی کو حجامہ کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کروا سکتا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. پرس اور یہ بیلٹ کے بارے میں بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں جیب لگی رہتی ہے نا پاسپورٹ وغیرہ کی. کہتے ہیں جی بیلٹ میں سلائی ہے.
بھائی بیلٹ کوئی لباس تو نہیں ہے نا، سلائی والا لباس منع ہے۔ بیلٹ ہو گیا وہ لباس نہیں، اس میں آپ کسی بھی قسم کا بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی میقات سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنے تک تلبیہ کہتے رہے۔ ہمارے یہاں عموماً اپنی میقات سے نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، ٹکا کے ناشتہ کیا، بس میں بیٹھے اور خراٹوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تک تلبیہ کہتے گئے، بلند آواز سے کہتے گئے۔ عورتیں مردوں کے ساتھ، اگر غیر مردوں کے ساتھ موجود ہیں تو بلند آواز سے نہ کہیں، لیکن اگر کہیں اکیلی ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ تھوڑی آواز جو ان کی اپنی ساتھی عورتوں تک پہنچ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی بلند آواز سے تلبیہ کہیں۔ تلبیہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ کی بالائی جانب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالائی جانب سے داخل ہوئے۔ آج ہمارے لیے تو یہ اختیار نہیں رہتا نا، بس نے کہاں اتارنا ہے ہمیں وہیں اترنا ہے، کہاں سے قافلے والے لے کے جا رہے ہیں ہمیں وہیں سے جانا ہے، ورنہ جہاں باب الفتح ہے نا وہ ہے بالائی جانب، ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور باب السلام کے اندر باب بنی شیبہ ہے، اس راستے سے آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سنت یہ ہے جہاں سے بھی موقع ملے آپ داخل ہو جائیں، اور جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو ایک دعا ہے اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا الی آخرہ، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ و تابعین سے ایک عمل ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ ایسے کعبہ کی طرف اٹھا لیں، جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لیکن صحابہ کا عمل ہے، اور انہیں کسی نے منع نہیں کیا، انکار نہیں کیا۔ اور اس وقت آپ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، یہ 3 جملے کہہ سکتے ہیں، یہ بھی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق اور ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے۔ اس انداز سے آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ تو معلوم ہے نا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے علاوہ دوسرے کلمات بھی ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، وہاں یہ بھی کہہ لیں۔ اور آپ اب بیت اللہ میں یا مسجد حرام میں داخل ہو چکے ہیں، اب آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں۔ ہمارے یہاں حاجی حضرات اپنی میقات سے دایاں کندھا ننگا کرتے ہیں اور حج مکمل ہونے کے بعد ہی جا کے کہیں دایاں کندھا ڈھانپتے ہیں، اور بعض جو خوبصورت علاقوں کے سفید جسم والے لوگ ہیں ان کا یہ حصہ اور رنگ کا ہوتا ہے اور باقی حصہ ظاہر ہے کہ سامنا حصہ احرام کا نظر آتا ہے نا، وہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ وہ سفید اپنی اصل جگہ پہ ہے، گرمیوں کے موسم میں یہ بازو کندھا سارے کا سارا ان کا رنگ بدل چکا ہے مسلسل ننگا رکھنے کی وجہ سے، جبکہ یہ صرف آپ نے طواف کرتے وقت ننگا رکھنا ہے۔ طواف کا آغاز ہوگا حجر اسود سے، حجر اسود آئیں، بوسہ دے سکتے ہیں تو دیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگا کے بوسہ ہاتھ کو دے لیں، چھڑی لگا سکتے ہیں چھڑی کو بوسہ دے دیں، نہیں تو پھر دور سے بسم اللہ اللہ اکبر صرف یہ کہیں اور آگے روانہ ہو جائے، اور یہ بھی ایک مرتبہ ہمارے دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ، وہاں رش ہو جاتا ہے کہ جب ان کی کاروائی پوری ہو تو پھر لوگ آگے چلیں۔ ایک مرتبہ صرف کہیں اور چل دیں، پہلے 3 چکروں میں تھوڑا دوڑ کر چلنے کی کوشش کریں، اگر رش نہیں ہے تو، رش ہے تو جیسے چل سکتے ہیں چلیں۔ آپ نے یہ دوڑنے والی جو سنت ہے یہ صرف 3 چکروں میں پوری کرنی ہے، لیکن کندھا 7 میں ننگا رہے گا۔ جو دعا آپ کو یاد ہے مانگتے رہیں، اور جب پورا چکر کاٹ کے حتیم کے باہر سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں جو حتیم ہے نا گول دائرہ، وہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، اس کے باہر سے گزرنا ہے،
اس کے اندر سے راستہ ہے، عموماً سپاہی گزرنے بھی نہیں دیتے، لیکن وہاں سے گزرنا جائز بھی نہیں اگر آپ طواف کر رہے ہیں۔ باہر سے گزر کے آئے اور جب آپ رکن یمانی پر آتے ہیں تو رکن یمانی کو ہاتھ لگانا جائز ہے، یعنی رکن یمانی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے، نہ بوسہ دیا ہے نہ اشارہ کیا ہے۔ ہمارے وہاں بھی بوسہ دینے والے موجود ہیں، اشارہ کرنے والے موجود ہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ ہم اپنے حج مبرور کو خراب کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں سنت کے خلاف کر کے۔ یہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے، اور پورے طواف میں دوسری کوئی دعا ثابت نہیں۔ جو دعا آپ چاہیں مانگے۔ ہمارے یہاں ہمارے پاک و ہند سے شائع ہونے والی کتابیں اور یہاں عربوں میں جو شائع ہوتی ہیں، ان کتابوں میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے شوط کی دعائیں، دوسرے شوط کی دعائیں، وہ دعائیں مولوی حضرات نے مقرر کر رکھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ جو دعائیں چاہیں مانگیں، اور بہتر ہو کہ زبانی مانگیں۔ زبانی آدمی جو دل کی بات اللہ سے کہہ سکتا ہے، وہ لکھا ہوا جس کا ہمیں ترجمہ بھی نہیں آتا، مشکل یہ ہے کہ ترجمہ بھی نہیں آتا کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، اس دعا سے بہتر ہے کہ اپنی زبان میں آپ پنجابی میں، اردو میں، ہندی، سندھی، انگلش، عربی، ملباری، پشتو، جس زبان میں آپ دعا مانگنا چاہے مانگے۔ اللہ تمام زبانوں کو جاننے والا ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ کندھا ننگا کر کے آپ نے طواف شروع کیا، 7 چکر مکمل ہو گئے اور آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف، ان کو آمنے سامنے رکھیے اور پیچھے جہاں کہیں جگہ ملے 2 رکعتیں پڑھیے، اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آپ اپنا کندھا جو ہے اس کو ڈھانپ لیجئے۔ کندھا ننگا رکھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ طواف شروع کرتے وقت کندھا ننگا کرنا ہے اور طواف مکمل ہوتے ہی کندھے کو ڈانپ لینا ہے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورۃ الفاتحہ اور قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، اور بعد میں دعائیں مانگیں۔ اگر پیاس ہے اور روزہ نہ ہو تو آب زمزم کا پینا سنت ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پیا بھی اور اپنے سر اقدس پر ڈالا بھی، یعنی پانی پئیں، اپنے سر پر ڈالیں، اور وہاں احتیاط کریں کہ پانی ایسے بہائیں بھی نہیں۔ وہاں بعض دفعہ بڑی پھسلنے والی جگہ بنا دی ہوتی ہے ہمارے حجاج کرام نے، اچھے طریقے سے تھوڑا پانی سر پر بھی ڈال لیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے منہ پر بھی ایسے مار سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں۔ پی کے اب آپ صفا کی طرف نکل جائیں۔ وہاں سے ظاہر ہے کہ پانی پی کے آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو ایسے جیسے دائیں طرف آپ کے صفا پڑتی ہے، وہاں جائیے، صفا کے اوپر چڑھ جائیے، اور وہاں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو کم از کم اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ اور ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ ہیں صحیح شروع کرنے کی دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے۔ اور اس کے علاوہ قبلہ کی طرف منہ کر کے جتنی دعائیں چاہیں مانگیں، اور ان دعاؤں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا جو ہے وہ ضرور مانگ لیں۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کتابوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ جانے سے پہلے ان الفاظ کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیں تاکہ وہاں آپ یہ الفاظ کہہ سکیں۔ اور صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ایک دعا جو بعض صحابہ سے ثابت ہے، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم، یہ عموماً جو سبز جگہ ہے، سبز لائٹیں لگی ہوئے ہیں، اس جگہ کے لیے ہے، تھوڑا بھاگتے ہوئے گزرنا ہے اور یہ دعا کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اور اس دعا کو آپ صحیح کے درمیان جہاں چاہیں مانگیں، اور طواف کی طرح جو دعائیں آپ کو یاد ہیں کریں، جو یاد نہیں ہے زبانی اپنی زبان میں کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں بھی وہ 7 چکروں والی دعائیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، پہلے شوط کی صفا سے مروہ تک، مروہ سے
واپس صفا تک، یہ کتنے چکر ہو گئے؟ صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، یہ 2 ہو گئے۔ حجر اسود سے حجر اسود 1، لیکن صفا سے صفا 2۔ مروہ پہ جا کے آپ کا 7واں چکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب باہر نکلیں، سر منڈوائیں، بلکہ اگر آپ حج کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ سر کے بال کٹوا لیں، آدھے آدھے کروا لیں اور حج کے موقع پر منڈوا لیں، تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے، اور قرآن کریم میں دونوں کا ذکر موجود ہے۔ اب آپ 8 تاریخ تک فارغ ہیں۔ 8 تاریخ جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ کو آپ نے پھر سے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کا وہی طریقہ، احرام کی وہی پابندیاں اور احرام کی وہی اجازتیں جو کہ پہلے ذکر کی گئی ہیں۔ 8 تاریخ کو احرام باندھ کر ظہر کی نماز، سنت یہ ہے کہ وہ منا میں جا کر پڑھی جائے۔ ظہر کی نماز منا میں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے کاروان ہیں جو وقت ہی ایسا دیتے ہیں کہ بھائی ظہر کے وقت آپ لوگوں نے جدہ میں آ کے اکٹھے ہونا ہے 8 تاریخ کو، 8 ذو الحج کو جدہ میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سنت پر عمل کر سکیں گے؟ آپ نے ظہر منا میں پڑھنا تھی، یہ جدہ میں اکٹھے کر رہے ہیں، وہاں سے لا کے کہتے ہیں ہم عمرہ پہلے کرائیں گے، تو یہ رات کو کسی وقت لے کے جائیں گے۔ 5 نمازیں منا میں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس رات کا منا میں گزارنا سنت ہے۔ اب یہ وہاں زیادہ سے زیادہ اگر جلدی پہنچ گئے تو عشاء پڑھائیں گے، ورنہ وہاں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنے کا موقع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے تھے اگلی صبح، اور یہ لائیں گے آدھی رات کو اور کھانا وانا کھلائیں گے اور پھر وہاں سے آگے لے جائیں گے فجر سے پہلے۔ فجر کئی مرتبہ ہمیں بھی جا کے عرفات میں پڑھنا پڑی، کاروانوں کی مجبوری، کہیں گے جی ٹریفک اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت حج کو قبول فرمائے، سنت یہ ہے۔ اور یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں، سنت پر عمل کرنے کے لیے، سنت کو پانے کے لیے کبھی کبھی تھوڑا سا خرچہ اور تھوڑی سی محنت کر لیں، خاص طور پر جو نوجوان حاجی ہوتے ہیں انہیں تو پیدل چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اب کاروان والوں نے کہا کہ جدہ میں ظہر کے وقت اکٹھے ہو جائیں، آپ آ کے پہلا اپنا عمرہ کریں، عمرہ مکمل کر کے انہیں کہیں کاروان والوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ مکہ میں جوائن ہو جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ منا میں جوائن ہو جائیں گے، تھوڑا خرچہ اور تھوڑی محنت پڑے گی، انشاءاللہ تعالی حج سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور یہی معاملہ منا سے عرفات جانے کے لیے، آپ ان کی ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے، آدھی رات کو وہاں جاؤ، اور اگر کوئی اپنا ذریعہ اختیار کر لیں گے سورج نکلنے کے بعد نکلیے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیے۔ عرفات میں 2 نمازیں، ظہر اثر، ظہر کے وقت میں جمعاً و قصراً، جمع اور قصر، 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں اثر کی۔ سنت یہ ہے، ہمارے مولوی وہاں سے پکا کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو منا میں بھی نمازیں پوری، منا میں پوری نمازیں پڑھاتے ہیں، جبکہ منا میں جو یہ 5 نمازیں ہیں اور اگلی راتوں کی نمازیں ہیں، دن کی نمازیں، ہر نماز اپنے وقت پر، لیکن ہر نماز قصر، 2 رکھتے، مغرب کی 3۔ اگر کوئی سنتیں نوافل الگ سے ویسے پڑھنا چاہتا ہے، نماز سے متعلقہ نہیں، نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، کوئی حرج نہیں، لیکن نمازیں قصر ہیں منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں۔ اور ہمارے لوگ بڑی پکی کر کے لاتے ہیں کہ نہیں جی نمازیں ساری مکمل پڑھنی ہیں، اور وہ لوگ فلاں تھے اور وہ لوگ ایسے تھے۔ سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ نے یہاں پہنچ کر ظہر اثر اگر ہو سکے تو مسجد جو نمرہ ہے اس میں پڑھیں، اگر نہیں تو پورے کا پورا عرفات جو ہے جہاں بھی موقع ملے اپنے ٹینٹ میں اذان کہلوائیں، اپنے ٹینٹ میں باقاعدہ جماعت کا انتظام کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ٹینٹوں والوں نے بھی، علماء کرام بھی بعض ساتھ لیے ہوتے ہیں، یا قاری حضرات امامت کرانے کے لیے، بعض جماعت ساری نمازیں پڑھیں،
اور یہ دن ذکر و اذکار میں اور دعاؤں میں گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا انداز بتایا گیا کہ آپ اس دن عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگ رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے سینے کے سامنے تھے۔ سنت کیا ہے؟ سینے کے سامنے تک دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھانا۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اس طرح دعا مانگتے ہیں، اور دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑے ہی شاید خشوع والا کوئی ولی ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایسے دعا مانگ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا۔ یہ سارے انداز، اور پھر اگر پتہ چل جائے کہ یہاں کیمرہ ہے تو پھر تو وہ ہاتھ اور بھی کھول لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، وہ عبادت کا مقام ہے، عبادت کا وقت ہے، رو ریاکاری کا وقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ استطعام المسکین، جس طرح مسکین کوئی کسی سے کھانا طلب کرتا ہے نا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، اللہ رب العزت سے اس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سنت پر عمل رکھتے ہوئے کرتے ہوئے اس انداز سے دعائیں مانگیں، اور مغرب کی نماز تک آپ کو وہاں رکنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو شک ہو گیا کہ شاید آپ روزے سے، جبکہ آپ روزے سے نہیں تھے۔ میں نے پہلے ذکر کیا نا، ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، صحابہ کو دیکھا کہ بات کر رہے ہیں کہ شاید آپ روزے سے ہیں، پیالہ اٹھایا دودھ کا، جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے نوش فرمایا۔ عرفات میں حاجی کے لیے روزہ نہیں، اور ہمارے حاجی یہاں بھی روزہ رکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، آگے پیچھے رکھیں نہ رکھیں، عرفات میں رکھیں گے جہاں سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ہیں ساری چیزیں جنہیں ہمیں حج مبرور کے لیے اپنانا ہوگا کہ کہاں کوئی کام کرنا سنت ہے اور کہاں نہ کرنا سنت ہے۔ مغرب تک وہاں رکیں گے، مغرب کی اذان عرفات میں ہوگی، لیکن مغرب کی نماز جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ یہاں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر جمع قصر، اور مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کے وقت میں جمع اور قصر، 5 رکھتے بنیں گے نا جمع قصر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی، لیکن اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ 3 فرض پڑھے مغرب کے، 2 رکعتیں پڑھی عشاء کی، اور آپ سو گئے اور فجر کے لیے اٹھے۔ فجر کی نماز پڑھ کے مشعر الحرام، جیسے عرفات میں جبل رحمت ہے، جبل رحمت کے اوپر چڑھنا سنت نہیں، ہمارا تو اوپر جا کے فوٹو بنانا سنت بن گیا نا۔ اوپر جا کے فوٹو بنانا، پہلے وہ چھوٹا سا پلر ہوتا تھا، آج کل انہوں نے پلر بھی بڑا اسپیشل کر دیا ہے، اس کے ساتھ جا کے سیلفی، پہلے بندوں کے ساتھ سیلفی بنتی تھی، اب اس پلر کے ساتھ سیلفی بنتی ہے۔ اس پہ پہاڑی پہ چڑھنا ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اگر کوئی چڑھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشعر الحرام ہے مزدلفہ میں پہاڑی، اس پہاڑی کے قریب چلے جائیں اگر موقع ہے اور جگہ ہے، کیونکہ ہر طرف رش ہوگا، ہر آدمی وہاں پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ نہیں تو اپنی اپنی جگہ پر فجر کی نماز پڑھیں قبلہ رو ہو کر، اگر مشعر الحرام سامنے پڑتی ہے تو الحمدللہ، نہیں تو قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگیں، اور سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے، یعنی سورج نکلنے کے قریب ہو جائے، روشنی ہو جائے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ آپ کو آپ کے کاروان والے آدھی رات کو وہاں سے لے جائیں گے، جو کہ اصل ضعیفوں، بوڑھوں، بیماروں اور کمزوروں کے لیے وہ وقت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے ٹرانسپورٹ کی، تو جائیے ان کے ساتھ۔ اور نوجوان حاجیوں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ پیدل جائیں، کیونکہ یہ کوئی اتنا لمبا سفر نہیں ہے، آپ جانتے ہی ہیں، جاتے آتے تو رہتے ہی ہیں نا۔ پیدل جائیں لیکن سنت کے مطابق جائیں، یعنی سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے نکلیں۔ منا پہنچنے کے درمیان وادی محصر آئے گی، وادی محصر جہاں پر ابابیلوں نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو، لشکر کو تباہ کیا تھا، وہ ہے وادی محصر۔ وہاں سے تھوڑا جلدی نکلنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ وہاں پہنچے فحرکھا قلیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو تھوڑا
حرکت دے کے تیز کر کے وہاں سے نکال لیا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں حاجیوں کو سوئے ہوئے دیکھا ہے۔ جہاں سے تیز نکلنا ہے وہ حرم کے قریب یا منا کے قریب آنے کے چکر میں عرفات سے نکلے اور مزدلفہ سے گزر کے قریب ہو جائے وہ آ کے محصر میں سو جاتے ہیں۔ صبح یہ نماز بھی محصر میں پڑھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں سے تیز نکلنا ہے وہاں یہ سوئے ہوئے ہیں، یہی حج مبرور ہوگا نا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے جلدی نکل جائے۔ اب یہ کون سی تاریخ ہے؟ 10 تاریخ، 10 ذو الحج۔ 8 تاریخ یوم عرفہ مینا میں پہنچے، اور وہاں سے 9 تاریخ آپ اس میں عرفات میں ہیں، اور عرفات سے رات کو مزدلفہ میں، اور اب صبح ہو گئی 10 ذو الحج کی۔ 4 کام سنت ہیں، 4 کام جو سنت ترتیب ہے وہ یہ ہے۔ سنت کام تو سنت نہیں، لیکن ترتیب سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو رمی کریں۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر، ہر کنکری کے ساتھ۔ اور اگر کسی نے اپنے کسی بڑے بزرگ یا کسی بچے یا عورت کی طرف سے وکالت لی ہے، ان کے وکیل کے طور پر ماریں گے، اور ان کے ساتھ 10 20 50 زیادہ ہو گئیں۔ اب کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ پہلے 5 7 تو مارتے ہیں اس طرح، پھر اس کے بعد مٹھی لی، اور وہ مٹھی جو ہے وہ ایک کنکری شمار ہو گیا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ بھی حج مبرور کو نقصان دینے والی چیزوں میں سے ایک کنکری چاہے آپ کو 49 مارنی پڑے، 7 لوگوں کی ماریں گے تو 49 ہوں گی نا، 49 بھی مارنی ہے تو ایک ایک کر کے ماریں گے، ورنہ یہ شمار نہیں ہوگی۔ اور اپنی کنکریاں ماریں، اور وہاں سے یہ پہلا کام ہو گیا 10 تاریخ کا۔ اب آ کے آپ اپنا جانور ذبح کریں، ذبح یا نہر۔ اور اگر آپ نے پیسے جمع کرا رکھے ہیں کسی کو تو سمجھ لیں کہ آپ کا جانور ذبح ہو چکا۔ اپنے بال کٹوائیں، اور بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کال آئے گی، اس کال کے بعد بال کٹوائیں گے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے بکریوں کے گلے میں آپ کا ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ یہ فلاں کا بکرا ہے جو ذبح ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ٹیلی فون بھی آپ کو جوڑ دیں گے۔ وہاں اس دن لاکھوں جانور، لاکھوں حجاج کے ایسے رینڈم وہ شاید مس کالیں جاتی ہوں گی یا میسج جاتے ہوں گے۔ اصلاً وہ بالکل ہی غلط سسٹم ہے کہ ہمارا میسج آئے گا تو بال کٹوانا۔ آپ نے کنکریاں مار لی، بال کٹوائیے، اور بال کٹوانے کے بعد نہائیے دھوئیے، خوشبو لگائیے مرد، اور اگر اسی دن ممکن ہو تو طواف افاضہ اور سعی ان سے فارغ ہو جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو ہی طواف افاضہ اور سعی کر لی تھی۔ لیکن اگر کسی کو عذر ہے، عورت ہیں، حیض آ گیا نہیں جا سکتی، کوئی آدمی تھک گیا سفر کی وجہ سے، بیمار ہو گیا، پاؤں میں کوئی تکلیف ہوئے نہیں جا سکتا، تھوڑا اگلے دن میں ڈالے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ 4 کام سنت ہیں۔ پہلا رمی جمرہ عقبہ، دوسرا ذبح یا نہر، تیسرا حلق یا تقصیر، اور چوتھا طواف اور سعی۔ جن لوگوں نے حج تمتع کیا ان کے لیے طواف اور سعی، اور افراد والے جو آتے ہوئے طواف سعی کر چکے ہیں ان کے لیے ایک ہی صرف طواف ہے، ایک ہی طواف کریں، ان کی سعی کافی ہے۔ قران والوں کے لیے، افراد والوں دونوں کے لیے ایک سعی کافی ہوتی ہے، جو عمرے کے ساتھ انہوں نے کر لی ہے آتے ہوئے۔ جو افراد والے ہیں ان کا عمرہ نہیں ہوتا، لیکن طواف قدوم ہے، ساتھ وہ سعی کر گئے، ان کا وہ سعی کافی ہو گئی۔ غرض یہ کہ 10 تاریخ کو یہ کام ہیں۔ ان میں سے صحابہ کرام آتے گئے، آ کے اپنا مسئلہ بیان کرتے گئے۔ یا رسول اللہ رمیت بعد ان امسیت، یا رسول اللہ میں نے تو شام کو جا کے رمی کی ہے، فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کر لی، رمی بعد میں کی، فرمایا لا حرج۔ کسی نے جو بھی ان 4 کاموں میں سے آگے پیچھے کا کہا، فرمایا لا حرج، یعنی کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ہو گیا لیکن یہ 4 کام ہونے چاہیے۔ اب جو آدمی کسی کو پیسے قربانی کے دے چکا ہے وہ لا حرج میں آتا ہے یا نہیں؟
سیدھی بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ 10 تاریخ سے یہ ایک ہی جمرہ کو آپ نے رمی کرنی تھی، ہو گئی۔ اب آگے ہیں راتیں۔ 10 تاریخ کے بعد جو 11 کی پہلی رات ہے، پھر 12 کی رات ہے، یہ 2 راتیں کم از کم مینا میں گزارنا واجب ہے۔ ان 48 گھنٹوں میں جو نمازیں آئیں گی، 10 نمازیں آئیں گی 48 گھنٹوں میں، یہ 10 نمازیں بھی قصر کر کے، لیکن ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنا، یہاں جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہر نماز اس کے وقت پر پڑھے اور قصر پڑھے، اور اگر تیسری رات بھی وہاں رہیں، جو 13 کی رات ہے وہ بھی وہاں رہیں، 13 کی کنکریاں مار کے وہاں سے نکلیں، تو یہ سنت رسول کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی 12 کی کنکریاں مار کر مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آتا ہے تو یہ جائز ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن کی رمی کر کے آ جائے اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ 2 دن کی رمی سے مراد ایام تشریق کے 11 اور 12 کی رمی ہے۔ جو 10 تاریخ والی ایک جمرے کی رمی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور جہاں تک کنکریوں کی بات ہے، وہ آپ مزدلفہ سے اٹھا کے لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے، اور آ کے مینا سے لے لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے فجر کی نماز ذکر اذکار سے فارغ ہو کر روانہ ہوتے وقت کنکریاں لی تھی۔ ہمارے لوگ جاتے ہی پہلے کنکریاں چنتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں، کیونکہ کنکریاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کہاں سے ملیں گی۔ آج کل تو بڑا سسٹم آسان ہو گیا ہے، پہلے کھانے پارسل ملتے تھے، ابھی کنکریاں بھی پارسل مل رہی ہیں، مل رہی ہیں یا نہیں؟ فرسٹ کلاس، میرا خیال ہے دھلی ہوئی، ہمارے لوگ دھو رہے ہوتے ہیں، دھلی ہوئی اور باقاعدہ پیکٹ میں بند آپ کو ملیں گی۔ کیا ضرورت ہے باغم باغ کی؟ بہرحال مینا سے بھی کنکریاں لی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ آپ جب کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، جو حوض کے اندر کنکریاں ہیں وہ نہیں، لیکن باہر سے کہیں سے گری بڑی کنکریاں آپ لے لیں جائز، حوض والی لے کے ماریں گے تو چونکہ مستعمل شمار ہوں گے، وہ لینا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح 11 تاریخ ظہر کے بعد، پہلے دن کی جمرہ عقبہ کی رمی جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد، رات کو نہیں، سورج نکلنے کے بعد، 11 کی اور 12 کی ظہر کے بعد۔ سنت یہ ہے وہاں بھی آپ کو ظہر کے بعد نہیں بلکہ فجر کے بعد ہی لے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ مجبوریاں بھی ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اصل میں یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن 11 کی، 12 کی، 13 کی ظہر کے بعد کنکریاں ماری۔ 12 کو نکلنے والا اگر جلدی نکل آتا ہے 12 تاریخ کو تو مغرب سے پہلے نکلنا ضروری ہے۔ اگر وہاں ہوتے ہوئے مغرب ہو گئی تو پھر آپ کو وہ رات وہاں گزارنی پڑے گی اور 13 کی کنکریاں مار کے آنا ہوگا، یعنی یہ شرط ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جائیں، نہیں تو پھر 13 کی رات اور 13 کا دن آپ کو وہیں گزارنا ہوگا۔ طواف وداع، مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے طواف وداع کرنا ضروری ہے، طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اگر کسی سے رہ جائے تو اس کو دم دینا پڑتا ہے، اور خواتین میں سے اگر کوئی پورا حج مکمل کر چکی اور روانگی سے پہلے طواف وداع کرنے سے پہلے اسے اگر حیض آ جائے، مینسز شروع ہو جائے، تو اس کو یہ طواف وداع معاف ہے۔ مردوں کے لیے یہ طواف وداع واجب ہے، اور اگر کوئی نہ کر پائے، بعض لوگ جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، جی ہماری فلائٹ اور یہ اور وہ، اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ طواف وداع نہیں کر پائے تو انہیں ایک دم دینا ہوگا، ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ کا حج جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور حج کے بعد آپ اگر جانا چاہتے ہیں مدینہ منورہ، پہلے نہیں گئے تو جائیے۔ حج جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ حج اور عمرے کا صرف مکہ مکرمہ سے ہی تعلق ہے، مدینہ منورہ سے نہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، اس کی نیت سے جائیے، اور جب آپ مدینہ پہنچ جائیں، مسجد نبوی میں پہنچیں، وہاں ظاہر ہے کہ روضۃ الجنہ جو جگہ ہے، ہمارے یہاں معروف ہے روضہ شریف،
وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور اوپر گنبد ہے، ہم اسے ہی روضہ شریف سمجھتے ہیں، جبکہ روضہ شریف وہ نہیں ہے۔ روضہ شریف یہ جگہ ہے جہاں جا کے ہم 2 رکعتیں عموماً 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور سپاہی نکال دیتے ہیں آگے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ روضہ من ریاض الجنہ ہے، یہ ہے روضہ شریف۔ ہم نے روضہ شریف تھوڑا ادھر کر لیا، قبر شریف کو روضہ شریف، اور یہ جو روضہ شریف ہے اس کے لیے صرف ہم نے سمجھا کہ شاید یہاں نفل پڑھنا، یہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا۔ ہو سکے تو 2 رکعتیں 4 6 8 رکعتیں پڑھیں اور دعائیں کریں، یا مسجد میں کہیں بھی بیٹھیں دعائیں کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ ادیت الامانہ و نصحت الامہ، اور السلام علیکم یا ابوبکر صدیق، السلام علیکم یا عمر الفاروق رضی اللہ عنہما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ آتے تو کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابوبکر، السلام علیکم یا ابا طاہ۔ ان کے تو والد تھے نا حضرت عمر، کہتے ابا جان السلام علیکم۔ اب یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جا کے سلام کریں تو ڈائریکٹ آپ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ آپ کو آپ کا سلام یقیناً پہنچایا جاتا ہے، اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان ہو اس کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے دنیا میں مقرر ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، جہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، وہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہنا، اب اس آدمی کو چاہے یہ کتنا پارسا ہوگا، فرشتوں کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو فرشتوں کے ہاتھوں سلام ہمارا پہنچے وہ اچھا، یا میرے جیسے کسی گناہگار کے ہاتھوں پہنچے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ میں یہاں سلام کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتہ لے کے جائے گا، اور میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ لے جائیے، ڈاکٹر صاحب آپ لے جائیے، شیخ صاحب آپ لے جائیے، حاجی صاحب میرا سلام کہنا، ہم چاہے کتنے پارسا ہیں گناہگار، فرشتوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ لہذا یہ سلام بھیجنا چھوڑے، درود و سلام پڑھا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، ساتھ ہی بقیع الغرقد جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں جو قبرستان کی زیارت کی دعا ہے وہاں کیجیے، اور گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جائیں اور وہاں نماز پڑھیں تو پورے عمرے کا ثواب، یعنی ایک پورے عمرے کا ثواب مدینہ منورہ میں بھی یہ مل جاتا ہے، لیکن اصل حج عمرہ یہاں ہے، وہاں صرف ثواب ملتا ہے۔ شہدائے احد کے قبرستان پر جانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے، تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ، اور 1 مرتبہ ہی مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ یہ کچھ خاص جگہ ہیں جن میں آپ جائیں اور دعا وغیرہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ اب رہا یہ کہ ہم وہاں شاپنگ پہ بڑا زور دیتے ہیں، ہمارے یہاں جو کچھ یہاں مل رہا ہے وہاں بھی مل رہا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ تسبیح اور یہ مسلح یہ مکے والوں نے بنایا ہے یا مدینہ والوں نے بنایا ہے، وہاں تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ایسی چیزیں بنتی، کوئی چائنا سے آ رہی ہے، کوئی کوریا سے آ رہی ہے، کوئی کہاں سے۔ مکہ اور مدینہ کے 2 تحفے، مکہ سے زمزم اور مدینہ سے اجوا۔ زمزم لما شرب لہو، کس غرض اور مرض کے لیے پئیں گے، اللہ تعالیٰ وہ غرض اور مرض پوری کرے گا، مرض ختم کرے گا، غرض پوری کرے گا۔ خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے پاک ترین اور بہترین پانی۔ اور کھجور، من تسبح بسبع تمرات اجوا،
جو آدمی صبح کے وقت 7 دانے اجوا کے کھا لے لم یضرہ ذالک الیوم سمن ولا سحر، اس دن اسے نہ جادو اثر کرے گا نہ زہر اثر کرے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو تحفے ہیں۔ باقی چیزیں جو اپنے پیسے کے حساب سے آپ جتنے چاہیں خریدیں، جب آپ واپس ہو روانگی ہو تو واپسی میں آتے ہوئے آپ دعائیں مانگتے ہوئے آئیے، اور خاص طور پر جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مسجد سے ہوتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کے جائیں۔ اگر کوئی ایسا وقت ہو تو اس سنت پہ عمل کر لیں، اور اگر ایسا وقت نہیں ملتا تو پھر سیدھے گھر میں آ جائیں۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں مکمل کرنے والی حدیث صحیح نہیں ہے۔ 40 پڑھے، 400 پڑھے، 40 سال پڑھیں، جتنے بھی پڑھیں گے خیر ہی خیر ہے، لیکن 40 والی حدیث جو ہے نا، جب تک وہ 40 نہ پڑھے ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ 40 نمازیں وہاں پڑھنا ضروری ہو۔ واپسی ہو تو آئبون تائبون، جو اپنے گھر میں آنے کے وقت خاص طور پر یہ واپسی کی دعا ہے، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، یہ دعا کرتے ہوئے واپس اپنے گھر میں آ جائیے۔ اور اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ کلمات جو ہیں اپنے گھر میں خاص طور پر داخل ہوتے وقت یہ الفاظ کہیں، اور بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکلنا، یہ کہہ کے گھر میں قدم رکھیے، گھر والوں کو سلام کیجئے، آپ کا حج و عمرہ مکمل۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کو صحیح سلامت اپنے اپنے جگہوں تک پہنچائے۔